ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فارن منسٹر خورشید محمود قصوری صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. قصوری صاحب, امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کے بعد پھر اسرائیل کی طرف سے بھی ایک اور آؤٹریجز آتی ہے اسٹیٹمنٹ, تو یہ اپنا پلان بتا رہے ہیں, کیا دوبارہ وہی گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ جس کا ذکر کر رہی ہیں بیان کا ان کا اسرائیلی پرائم منسٹر کا, ایکچولی وہ ایک رپورٹر نے غلط سا سوال پوچھا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے مذاق کیا لیکن بڑا بھونڈا مذاق تھا. اس نے تو میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس نے کہا کہ ہاں وہ وہاں کیوں نہیں بنا لیتے, زمین بہت زیادہ ہے. لیکن بالکل صحیح آیا جواب ہر جگہ سے کہ مسئلہ زمین کے کم ہو زیادہ ہونے کا نہیں ہے. زمین یہ ہے کہ ہوم لینڈ ہے, لوگوں کا گھر ہے. دنیا کا ایک خاص طور پر جب سے سویلائزڈ ورلڈ ہے, اور میں کہوں گا 300-400 سال سے کم یہی ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کا رائٹ سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آئے اور ان کو وہاں سے نکال بار کرے. اور جو پرانے زمانے میں انویڈرز بھی آیا کرتے تھے وہ ٹھیک ہے اپنا قبضہ کر لیتے تھے, لوگوں کو تو نہیں وہاں سے نکالتے تھے. یہ تو کوئی عجیب و غریب کہانی ہے. اس لیے میں اس کو سنجیدہ طور پہ نہیں لے رہا کہ جی وہ آئیں گے اور وہ اس میں آ کے کچھ قبضہ کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قبضہ کیسے کریں گے, لوگ وہاں سے نکل نہیں رہے, ان کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو ایک تو پھر اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس کیا کہ لوگوں قتل کریں گے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. پھر تو جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک سے تعلقات بہتر ہو جائیں, وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس قسم کا سسٹم تو دنیا کا کوئی ملک برداشت نہیں کرے گا. آج فلسطینیوں سے ہوا, کل کسی اور سے ہو جائے گا. پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ کسی ملک میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو یورپ سے بھی ریزسٹنس ملے گی, افریقہ سے بھی ملے گی, ایشیا بھی, صرف اسلامی دنیا سے نہیں ملے گی ریزسٹنس. یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے. ورلڈ آرڈر اس پہ قائم ہے کہ آپ جہاں چاہیں قبضہ کر لیں. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے, اس لیے میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ ممکنات میں سے ہے. قصوری صاحب, جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیا اس کا اثر سیز فائر پہ پڑ سکتا ہے؟ بدنصیبی ہے کہ اس سے جو وہ سیز فائر ہوئی تھی اس میں کھٹائی پڑتی نظر آ رہی ہے. کوئی سرٹنٹی نہیں, بیچارے ابھی لوگ اپنے گھروں میں گئے ہیں اور اوپر سے ان کو اس قسم کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. لیکن اس کو عمل درآمد ہونے کا زیرو چانس اس لیے ہے کہ نہ مصر لے گا نہ جارڈن لے گا ان لوگوں کو. ان کے اپنے ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے. بٹ اب تک کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ اس سے کمپلیٹلی اپوزٹ ہیں جو کہ وہ اپنی کیمپین میں کہتے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک پیس کو پروموٹ کرنے والا پریزیڈنٹ بنوں گا, لیکن جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں, امن کیسے قائم کرائیں گے؟ اس سے تو تباہی آ جائے گی, لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا. آج اگر فرض کریں انہوں نے کہا نا امریکن فوجی نہیں آئیں گے, تو اسرائیلی فوجیں موجود ہیں, ان سے قتل کرائیں گے. تو کیا اس سے مجھے نہیں پتا کہ میرا خیال ہے امریکہ میں خود پبلک اوپینین ڈیوائیڈ ہو جائے گا, کیونکہ اتنا یہ عجیب و غریب قسم کا انہوں نے پروپوزل دیا ہے کہ ابھی تک تو لوگ اسے سیریس بھی نہیں لے رہے, وہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اور لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ عرب لیگ نے ایک دم اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ابراہیمک اکارڈ, جو کہ ایک بڑا اہم ایشو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, اس کی بات ہو سکے گی؟ کیونکہ جو سعودی عرب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہوگا. دیکھیں جی, ابراہیم اکارڈز جو ہیں اس کا تو مجھے جو اگر ابراہیم اکارڈز کا یہ مقصد ہے کہ جناب سعودی عرب اس میں انکلوڈ ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابراہیم اکارڈز پہ. مجھے تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہٹ دھرمی کی تو جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا پبلک اوپینین نہیں اجازت دے گا. کیوں نہیں, خدا نہ خواستہ اگر وہاں قتل عام جیسے کہ آگے ہی ہو رہا ہے اور مزید بڑھ گیا تو یہ کیا ابراہیم اکارڈز کی طرف جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. اکارڈ کا تو مطلب ہوتا ہے کہ امن کی طرف بڑھنا, یہ تو ڈسکارڈ کی طرف ہو رہا ہے, اکارڈ کی طرف تھوڑی جا رہے ہیں. قصوری صاحب, I know it's very early to comment on that, but اب تک کے جو ڈیسیجنز ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
مجھے لگ رہا ہے جی کہ وہ امریکہ نے جب اٹیک کیا تھا نا عراق پہ تو اس کا نام دیا تھا وہ شوق نو. وہ شوق نو تو ہو گیا، عراق کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور امریکنوں کا بھی بہت اس کا نقصان ہوا، بدنامی بھی ہوئی، امریکوں کے اکنامک لاسز بھی ہوئے، جانیں بھی گئیں اور ملا بھی کچھ نہیں سوائے بدنامی کے. تو یہ شوق نو قسم کی چیز نظر آ رہی ہے کہ گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے، پیناما کینال پہ قبضہ کر لیں گے، کینیڈا ہماری ریاست کیوں نہیں بن جاتا. یہ ایسے بیانات ہیں جو کہ مطلب اگر امریکہ کا صدر نہ کہہ رہا ہوتا تو وہ بندہ سمجھتا کہ کیا عجیب و غریب کہانی ہے. یہ تو اس لیے یہ تو ایک لگ رہا ہے کہ کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہے، جو میں آپ کو شوق نو کہہ رہا تھا نا کہ سب کچھ لوگوں کو ہلانے کے لیے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے، امریکہ کے لیے وہ زیادہ اچھے معاملات پیدا کر لیں گے، جو چائنا سے ٹیرفز کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ چھوٹے ملکوں سے جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ چائنا سے نہیں کر سکیں گے. چائنا ان کا ہم پلہ ہے، اور اگر وہ جو لگائیں گے ان کو تو چھوڑے. کینیڈا نے جواب میں جو دیا تھا تو امریکہ تو اس کو بھی نہیں برداشت کر سکا تھا. انہوں نے 25% کہا، انہوں نے ہم بھی 25% لگا دیتے ہیں. تو جب یہ بڑے بڑے ملکوں سے ڈیل کریں گے نہیں کر سکتے اس طرح. کوشش ان کی یہ ضرور ہے، ان کی پرانی روایت بھی ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے آرٹ آف دا ڈیل. ان کا خیال ہے کہ ان کو اچھی ٹرم مل جائیں گی. اینڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ اگین انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی ہے پریزیڈنٹ نے کہ اب جو غازہ ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے. اگین ویری شاکنگ اسٹیٹمنٹ. واٹ ڈو یو سے؟ یہاں تو بندے بستے ہیں، کوئی ریئل اسٹیٹ کا کہانی تو نہیں ہو رہی کہ اس کو ریئل اسٹیٹ بنا کے بیچنا ہے، پروفٹ کمانا ہے. یہ بندے بچ رہے ہیں. ہاں بڑی نوبل کام ہے اگر آپ کہیں کہ امریکہ پیسے لگائے گا اور پھر فلسطینیوں کو وہاں جو ان کو ظلم ہوا ہے اس کی ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہوگی. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے، آپ تو ایسے کریں گے ان کو نکال کے وہاں بڑے ویلا بنائیں گے اور وہاں شاپنگ پلازاز بنائیں گے اور ساری دنیا کو انوائٹ کریں گے. اور پھر دنیا تو بعد میں انوائٹ ہوگی، وہاں کے لوگ کدھر جائیں گے؟ اس لیے میں اس کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ قابل عمل ہے، نہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس تو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عرب ملکوں پہ بھی پریشر ڈال رہے ہوں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، فائنل سیٹلمنٹ جو کہ زیادہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہو. لیکن کیا ٹرمز اب مزید ہوں گی؟ اتنا تو انہوں نے قتل عام کر دیا ہے. ہاں وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک بھی جو ان کا حصہ بن جائے. مجھے نہیں بالکل لگ رہا کہ کسی ایسی ٹرم پہ جس قسم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس علاقے میں امن سٹیبلٹی آ سکتا ہے. کوئی اکارڈ نہیں ہوگا، ڈسکارڈ ضرور ہوگا، کوئی اکارڈ نہیں ہوگا.